السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ خواتین و حضرات، ہم آج کے اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رحم مادر میں تخلیق انسان کے مراحل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبل اس کے میں اپنے آج کے خطاب کا آغاز کروں، میں آپ کے سامنے پہلے 3 خطبات کا جو میں کر چکا ہوں اس کا مختصر سا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے خطاب کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ماضی میں غیب کا علم ہوا کرتا تھا، وہ اب الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مشاہدہ کا علم دے دیا ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کانوں سے سن بھی سکتے ہیں۔ دین کا جو بنیاد حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو ایک خاص ذمہ داری اپنے سر پہ لیے ہیں۔ میری مراد اس سے خاص طور پر ان افراد کی ہے جو فتویٰ دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور فتویٰ دیتے بھی ہیں۔ ان کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا دین کا ان کے اوپر نہ صرف بنیادی علم ہو بلکہ ایک وسیع علم ان کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا، میرے خطاب میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی حقانیت اور علم جنین کا جو تاریخی پس منظر رکھا تھا۔ اس میں 3000 قبل مسیح سے شروع ہوا تھا اور میں نے آج کے دن تک اس کو لے کے آیا تھا کہ کس طریقے سے علم جنین نے تاریخ میں ترقی کی، جبکہ قرآن و حدیث نے 7ویں صدی کے اندر اس حقیقت کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ ہم نے اس کے بعد تخلیق انسان کے مراحل کا آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلا مرحلہ کہ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا، بلکہ مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرا بھی تخلیق کا جو قرآن شریف میں بار بار اس کا ذکر ہے کہ انسان کو مٹی پانی سے پیدا کیا، تو لہٰذا مٹی اور پانی کا مرحلہ ہم نے دوسرے خطاب کے اندر جو اس کو پوری وسیع طور پہ اس کو مطالعہ کر لیا۔ اب تیسرا خطاب جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے دفعہ کیا اور عید سے پہلے کی بات ہے، تو اس میں ہم نے نطفے کا مرحلہ شروع کیا۔ نطفے کے مرحلے کو ہم نے مزید 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ جو پہلا تو نطفے کی اپنی تخلیق ہے، مرد کے نطفے کی بھی تخلیق ہے اور مرد عورت کے نطفے کی تخلیق ہے، ان کے مراحل کو ہم نے دیکھا۔ اور پھر ہم نے جب ان کا اختلاط ہوتا ہے، آپس میں جب ملتے ہیں اور نطفۃ الامشاج بنتا ہے، یہ ہم نے اس تمام جو تیسرے خطاب کے اندر اس چیز کو پوری طریقے سے دیکھ لیا۔ یعنی کہ پہلا دن جس میں کہ 2 نطفے آپس میں ملے اور ان 2 نطفوں نے مل کر 3 نتائج اسی وقت اسی لمحے طے ہو گئے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ نئے انسان کی تخلیق کا آغاز ہو گیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اس نئے انسان کی مکمل شخصیت بن گئی، کیونکہ کروموسومز اور جن ان کے اوپر ہی جینز لگی ہوئی ہیں، ان کے نئے کراس اوور کے طریقے سے، نئے آپس میں ملنے کے انداز سے اب ایک نئی شخصیت کا جو ہے اضافہ ہوا، نئی شخصیت اب بن گئی اور اس کی مکمل شخصیت بن گئی۔ تیسرا، اسی لمحے یہ فیصلہ بھی ہو گیا
کہ یہ یا تو مرد ہے یا عورت ہے، لہٰذا ہم نے یہ 3 فیصلے اسی وقت دیکھے کہ پہلے ہی دن، پہلے ہی لمحے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 3 فیصلے نطفت الامشاج کے بننے کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ جو حدیث کے میں ہمیشہ آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرا اولین مقصد اس حدیث کی صحیح وضاحت کرنا ہے، صحیح ترجمانی کرنا ہے۔ لہٰذا پہلے بھی یہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اب دوبارہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچوں میں سب سے سچے تھے، آپ نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اس کے مثل، ثم یکون فی ذلک مدغۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مدغہ اسی کے مثل، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں ایک روح پھونک دیتا ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، اس میں صرف فی ذالک کے الفاظ نہیں ہیں، اور مسلم میں فی ذالک کے الفاظ زیادہ ہیں۔ میری تمام خطبات کا اولین مقصد ہے باقی اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَيَنظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، اللہ کی اس بہت بڑی نشانی پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کی بجاوری ہے، اور آپ سب کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں بھی اس معاملے کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان بھی کروں اور اس کو پڑھوں بھی، اور پھر ہم اس کے معاملے میں اللہ کے اس حکم کی بجاوری کر سکیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں جس اس میں سب سے بڑا دخل جو ہے جی وہ ہے جدید تحقیق کا، جدید کیوں کہ اب وہی چیزیں جو حدیث اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جی وہی چیزیں بالکل بے شک جدید تحقیق ہے ایمبریولوجی کی، اب یہ جس کی آپ میں مہارت ہے، جی آپ اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو سمجھ کے اور جی پھر آپ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل جزاک صحیح۔ اللہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تخلیق کے مراحل رکھے تھے، اور اب پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے اندر جو میں نے لال رنگ میں شو کیے، یہ آپ اس لیے ہے کہ آپ کے سب کے سامنے یہ تمام کے تمام تخلیقی مراحل سامنے رہیں، اور جس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں اس کو میں نے واضح طور پر اس کو پرومیننٹ کر دیا، اس کو مزید میں نے اس میں جس طرح دوسرا مرحلہ ہم ذکر کر رہے ہیں اسی کی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اور یہاں میں آخر میں دیکھیے آپ نے ایک یہ ابن المعاد ہیں جو کہ 867 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، کہ اس میں انہوں نے یہ اپنی کتاب میں 12 اطوار گنائے ہیں جو کہ انسان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل لی ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، سورہ نوح کی آیت نمبر 14 سے۔ لہٰذا انہی کو میں نے مد نظر رکھا ہے، اور 7 مراحل جو انہوں نے بیان کیے وہ میں اس وقت کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہیں، میں ان 7 مراحل کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ تخلیق کا معاملہ کس قدر اہم اور کس قدر مربوط نظام پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہر رحم کے اوپر فرشتہ مقرر فرماتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب نطفہ، اے میرے رب علقہ، اے میرے رب مدغہ،
جس جس طریقے سے یہ مراحل طے ہو رہے ہیں وہ اپنے رب سے براہ راست اللہ تعالیٰ کو مطلع فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اس رحم پر رکھی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے میرے رب یہ مرد ہے، یا اے میرے رب یہ عورت ہے، اے میرے رب یہ بد ہے یا نیک، اس کا رزق کیا ہے، مدت زندگی کیا ہے، اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ لکھ لیتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتہ اس کو کتاب میں لکھ۔ یہ اب دیکھیے کہ ہم آتے ہیں اپنے اگلے مرحلے پہ کہ نطفت الامشاج نے اب سفر کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور وہ میں دوبارہ تصویر ابھی آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں تاکہ اس سے آپ بالکل واضح ہو جائے کہ نطفت الامشاج کا سفر اب کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں جا کر اس کا سفر مکمل ہوتا، کہاں اس نے اخیر پہنچنا ہے۔ اس سارے سفر کا دورانیہ 1 تا 6 دن ہے۔ 6 دن میں اس نے یہ سفر طے کرنا ہے۔ پہلے اس کا سفر جو رحم مادر کی ٹیوب میں ہے اور رحم مادر کی دیوار تک پہنچنا ہے 5 دن میں۔ 6 دن میں اس نے رحم مادر کی دیوار میں داخل ہونا شروع ہونا ہے، اور 14 دن تک اس نے مکمل رحم مادر کی دیوار میں داخل ہو جانا ہے۔ اب ہم آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے یہ تصویر رکھ رہا ہوں۔ یہ تصویر دیکھیے کہ اس میں چونکہ یہ آپ پہلے بھی دے چکے ہیں، ٹی کی شکل کے اندر بالکل درمیان میں رحم مادر ہوتا ہے، اور اس کے ٹی جس طرح ٹی کے 2 بازو نکلتے ہیں، اسی طریقے سے 2 یوٹرائن ٹیوب نکلتی ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور دونوں کی طرف جہاں یہ فلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں، اس کو یوٹرائن ٹیوب بھی کہتے ہیں، اور اسے رحم مادر کی ٹیوب بھی کہتے ہیں، یہ جہاں آخر میں اینڈ ہوتے ہیں وہاں ہی اووری موجود ہوتی ہے جو کہ بیضہ دانی ہے، جس میں سے بیضہ نے نکلنا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر، میں نے اس میں نیچے اگر لائن میں دیکھیں تو اس میں پہلا لفظ بیضہ ہے، اس درمیان میں بیضہ دانی جہاں دکھائی گئی ہے، اور بائیں طرف رحم مادر ہے جہاں سے یہ سپرمز آئے تھے اور فلوپین ٹیوب کے آخری حصے میں پہنچے جہاں کے اووری سے بیضہ نے نکلنا تھا۔ لہذا یہاں سے جب بیضہ نکلتا ہے اور ساتھ ہی سپرمز موجود ہوتے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سپرمز بھی 6 دن تک کم از کم وہاں رہ سکتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ بیضہ دانی سے بیضہ نکلے اور ہم حمل کو ٹھہرا سکیں۔ جب وہ سپرمز اس جگہ پہنچتے ہیں تو کم از کم 7 گھنٹے تک ان کو یہ لگتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو آ کر حمل ٹھہرانے کے قابل بناتے ہیں۔ اس کو ہم کیپیسیٹیشن کہتے ہیں۔ جب وہ کیپیسیٹیشن کا وقت گزر جاتا ہے اور بیضہ نکلتا ہے تو اس میں دیکھیے کہ جب بیضہ اپنے اس میں دوسری تصویر میں دیکھیے، اگر آپ بیضہ دانی کی طرف سے نکلیں تو دیکھیے دوسری طرف سے دیکھیں، ایک پہلا تو بیضہ نکلا ہے، اور دوسرا جہاں میں نے 1 دن کا لفظ لکھا ہے، یہاں بیضہ کے اوپر سپرمز آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بیضہ اس میں داخل ہوا، اور پھر وہ اب اس کا سفر جاری ہے۔ اس کے دوران سفر اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہو چکی ہیں، اور 30 گھنٹے کے بعد دیکھیے کہ وہ نطفت الامشاج 2 حصوں میں اندر سے تقسیم ہو چکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ 40 گھنٹے اور پھر اگلے، یہاں تک کہ 3 دن کے اندر وہ بالکل ایک گچھے کی شکل کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور وہ جیسے جیسے تقسیم ہوتی ہے تیسے تیسے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو دقت آپ نے محسوس کی، وہ وجہ یہی تھی کہ وہ جو الیکٹریکل وجہ کی وجہ سے ہوا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ تو تصویر پیش کر رہا ہوں، میں جتنی بھی آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں میرے ماخذ، پہلا ماخذ قرآن و حدیث ہے، دوسرا ماخذ جو ہے میں نے ایمبریولوجی کی بکس ہیں جو کہ جدید علم ایمبریولوجی کے بکس ہیں، ان میں نے آپ کو نام بھی لکھا تھا
کہ اس کے اندر ایک ڈیولپنگ ہیومن بک ہے، ایک لینگمین بک ہے، یہ ٹیکسٹ بکس ہیں، اور ان کے لیٹسٹ ایڈیشنز، یعنی کہ ڈیولپنگ ہیومن کا 11واں ایڈیشن ہے اور لینگمین کا 15واں ایڈیشن ہے، جن سے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سارے جتنی بھی میری گفتگو ہے۔ لہٰذا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث کو آج کے جدید علوم کے ساتھ جو جو اس وقت تک علم انسان نے حاصل کیا اس کے ساتھ ملا سکوں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے ملایا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ تصاویر ساری کی ساری ایمبریولوجی کی بک سے لی ہے، جو آج علم جنین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی جو لیٹسٹ بکس ہیں ان سے یہ تفسیریں لی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات، یہ ایک سیکنڈ، یہ تصویر سلائیڈ اگلی دیکھیے۔ اب میں وہی جتنی تبدیلیاں تھیں جو دوران سفر نطفت الامشاج پر گزر رہی تھیں، میں نے ان کو اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بھی ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ دیکھیے 30 گھنٹے کے بعد نطفت الامشاج میں نے اس میں بھی دکھایا تھا کہ 2 خلیوں میں تقسیم ہو چکا۔ جب 40 گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ پھر 4 خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور جب اگلا حصہ آتا ہے تو اس میں یہ 8 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ باہر کا سائز چونکہ ایک پردے نے جو گرین رنگ کے اندر، ہرے رنگ کے اندر دکھایا گیا ہے، اس نے اس کو کور کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، اس لیے جنین کا اپنا سائز اس کے اندر نہیں بڑھ پاتا، بلکہ خلیوں کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے اگلا دیکھتا ہوں، دیکھیے یہ 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں حمل کو ٹھہرے ہوئے، تو اب جنین بالکل ایک گچھے کی مانند ہے، اس کو ہم مرولہ کہتے ہیں۔ آپ اس میں میڈیکل کی ٹرمز جو ہیں اس کو بالکل ایک طرف رکھیے، لیکن یہ چونکہ میں نے اس لیے بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میڈیکل کے لوگ بھی اس کو دیکھ لیں، تو میں تاکہ وہ آرام سے ان کو سمجھنے میں بھی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اب جب 4 دن گزر جاتے ہیں تو 16 خلیے اس میں آ جاتے ہیں۔ 16 خلیوں کے بننے کے دوران ہی اب آپ دیکھیے آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی بھی داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے انہی خلیوں کے اندر، اور اس کی بھی حکمت ہے۔ اسی لیے ہم اس کو کہا کہ شروع میں اس کو ارلی بلاسٹ سسٹ ہوتی ہے، بعد میں پھر یہ لیٹ بلاسٹ سسٹ ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان خلیوں کے درمیان اب پانی داخل ہونا شروع ہو چکا ہے، اور وہ اس کا خاص مقصد ہے داخل ہونے کا، اور باہر کا پردہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس تصویر میں آپ برقرار ہے۔ اب میں دیکھیے کہ جب باہر کا پردہ اب ٹوٹ گیا، یعنی کہ 5 دن گزر گئے، 120 گھنٹے اس حمل کو ٹھہرے ہوئے ہو چکے، اب پانی مزید داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، جس نے داخل ہو کر اب آپ دیکھیے یہ بالکل گیند کی مانند ہے، گیند کے اندرونی حصے کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، اور گیند کے اندرونی حصے میں صرف ایک حصے میں جنین ہے۔ اب میں نے اس کا نیچے لکھا بھی ہے کہ اندرونی حصہ انگور کے گچھوں کی طرح مانند اس وقت آپ دیکھیے یہ ہے جنین۔ اس وقت باہر کا پردہ تو وہ ٹوٹ چکا، اب یہ جو جنین کا حصہ ہے اس کو انٹرنل ماس بھی کہتے ہیں، ایمبریو بلاسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہی جنین ہے جو اس وقت 5 دن گزرنے کے بعد 120 گھنٹے کے بعد اس کی جو شکل و صورت ہے، ایک اندرونی حصہ بن گیا ہے، ایک بیرونی حصہ ہے۔ اندرونی حصے کے صرف ایک حصے کے اندر جنین ہے، باقی تمام گولائی کے اندر آپ دیکھیں گے خلیے ہیں، اور یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر پانی بھرا ہے تو اس نے اس کی شکل اختیار کر دی ہے۔ لہٰذا جو ہی یہ پردہ ٹوٹتا ہے تو اب یہ تیار ہو جاتا ہے کہ اس میں اب الحرس کا معاملہ، امپلانٹیشن، دیوار کے اندر داخل ہونے کے یہ قابل ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے میں نے اس میں آپ کو دکھایا، اب 5 دن اور 5.5 دن تقریباً ہو چکے حمل کو ٹھہرے ہوئے، باہر کا پردہ بالکل ختم ہو چکا، وہ گرین رنگ کا جو پردہ تھا ختم ہو گیا، جنین اب رحم مادر کی دیوار میں اب داخل ہونے کے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب جنین کا باہر کا حصہ بھی اب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جنین بالکل ایک گچھے کی
اندرونی گیند کی مانند ایک چھوٹے سے حصے میں موجود ہوتا ہے، باقی اس کے سارا اس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پہلے بھی رکھی تھی کہ حضور سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نطفۃ خلق، کہ نطفے کے ایک حصے سے انسان کو تخلیق دیا گیا ہے۔ ما من کل الماء یکون الولد، روایت مسلم ہے کہ تمام پانی سے جنین تخلیق نہیں پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح انداز میں بیان کر دیا، اور ہم نے پہلے دو معاملے دیکھ چکے پچھلے خطبات میں کہ 300 ملین سپرم میں سے صرف 300 اور 500 تو پہنچتے ہیں صرف بیضہ تک، اور بیضہ میں پہنچ کر پھر صرف ایک ان میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کتنا کمی ہو گئی، تو پورے کا پورا جو نطفے کا معاملہ آیا تھا وہ کس حد تک کم ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیضاؤں میں دیکھیے تو لاکھوں بیضاؤں میں سے صرف 15 سے 20 کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور وہ صرف ایک بیضہ جو ہے وہ تخلیق میں حصہ لیتا ہے۔ نطفت الامشاج کے بہت ہی چھوٹے سے حصے میں اب آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو تصویر میں دکھایا کہ باقی تو زیادہ تر بیرونی حصہ بن گیا، اور بالکل جس پہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، لال رنگ کا ایرو، یہ ہے وہ جنین، کہ جو اتنے سے حصے میں اب جنین بن رہا ہے۔ لہٰذا اس میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتا دیا کہ نطفے کے بھی ایک چھوٹے سے حصے سے اور نطفت الامشاج کے بھی ایک چھوٹے سے حصے سے ہی انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اصل تصویریں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ یہ 1936 میں جب ایجاد ہوئی، اور اس سے پھر یہ تصویریں اب ہم نے براہ راست لینے لگ پڑے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ 1 ملین ٹائم تک اس کو جو میگنیفائی کر دیتا ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہمیں 10 لاکھ گنا بڑی نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ اب آپ دیکھیے کہ اس میں وہ بالکل واضح طور پہ اندر جو میں نے آپ کو تصویریں دکھائیں، اس میں یہ ایرو سے آپ دیکھیے کہ اندر اس کے اندر ایک تو چھوٹا ایرو ہے جو کہ پانی کو شو کر رہا ہے کہ پانی بھر رہا ہے، اور پھر جنین کو دیکھیے کہ وہ جنین اوپر والے چھوٹے سے حصے کے اندر ہے، باقی تمام کا تمام بیرونی حصہ ہے۔ پہلی تصویر 4 دن میں لی گئی ہے، دوسری 4.5 دن کے بعد یہ تصویر لی گئی ہے، اور یہ اصل تصویریں ہیں جو اس وقت نطفت الامشاج کی ہیں۔ یہ بڑی اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ یہ اسکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ آئی، تو تب ہم نے ان کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ پڑے۔ اب یہ دیکھیے، میں آپ کے اس میں ذکر کروں کہ یہ علماء نے اس پہ رائے دی ہے، اور ان کی رائے بڑی مستند ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کی 8 نمبر آیت میں، اللہ تحمل کل انسا وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور جو بڑھتے ہیں سب اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نہیں جانتا، یعنی مستقبل جو اس بچے کا مستقبل ہے، جو نئی تخلیق ہے، اس مقام پر جو کم ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے رحموں میں، مگر اللہ۔ یہ وہ مقامات ہیں جس کے لیے علماء نے بیان کیا کہ یہ بالکل اولین مقام ہے۔ ابھی تو خود ماں اور باپ بھی ان کو علم نہیں کہ رحم ٹھہر چکا، کہ رحم قرار ہو چکا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ اس میں حمل ہو چکا ہے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا کسی کو معلوم نہیں مگر اللہ کو۔ اور پھر آپ دیکھیے اس میں حدیث میں بھی، اور آیت میں سورہ رات کی آیت نمبر 8 میں خاص ایک لفظ استعمال ہوا ہے، الغیظ۔ اب یہ دیکھیے کہ عربی کا ایک وسیع معنی کی لینگویج ہے، اور دوسری جو زبانیں ہیں ان میں وہ الفاظ کی کمی ہے۔ اب الغیظ کے 2 معنی ہیں، کسی جگہ سے گزرنا یا پانی کے گہرائی میں اترنا، یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ اور اس میں مسلط اس طرح یہ مثال دی گئی ہے، علماء نے ہی مثال دی کہ جیسے کوئی زمین کے اندر گہرائی میں پانی چلا جاتا ہے تو اسے ہم الغیظ کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ اس مطلب کو دیکھیے جو ہم نے تمام گفتگو کی، کہ عورت کے تخلیقی نظام میں
سپرمز کا آنا اور پھر بیضہ میں اتر جانا، کہ پہلا اس بیضہ کے اندر داخل ہو جانا، اس کی گہرائی میں چلے جانا اس سپرم کا، یہ اس کے لیے الغیث کا لفظ ہے۔ پھر نطفت الامشاج کا رحم مادر کی ٹیوب میں سفر کرتے ہوئے رحم مادر تک داخل ہونا، اور پھر رحم مادر کی دیوار کے اندر بھی داخل ہو جانا، یہ وہی بات آتی ہے کہ کسی جگہ سے گزر کر پانی کی گہرائی میں اتر جانا، یا اس کے اندر سے نیچائی میں چلے جانا، گہرائی میں چلے جانا۔ اگر اس کا دوسرا مطلب لیا جائے، جو کہ مطلب لیا جاتا ہے کہ عربی میں اس کے دو مطلب ہیں، کہ مقدار میں کمی ہو جانے کو بھی الغیث کہا جاتا ہے، کہ یعنی تخلیق میں نطفوں کا کم ہوئے، ہم نے دیکھا 300 ملین سپرم میں سے صرف 300 سے 500 رہ گئے جو بیضہ تک پہنچے، ان 300 سے 500 میں سے بھی صرف ایک سپرم نے بیضہ میں داخل ہوا، لہٰذا مقدار میں کمی ہوتی چلی گئی۔ اور پھر دیکھیے کہ دوسرا مطلب کہ نطفت الامشاج کے بھی اللہ آپ نے بھی دیکھا کہ بالکل چھوٹے سے حصے نے جنین کی تخلیق میں حصہ لیا ہے، لہٰذا مقدار میں لگاتار کمی ہوتی چلی گئی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو بالکل تخلیق کا بھی شروع کا مرحلہ ہے، اور سوائے اللہ کی ذات کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ نے کہا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں۔ پہلی کنجی آپ نے بیان کی، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہ آپ کے میں پورے الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اور کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ دیکھیے یہاں صرف اپنے علم کی کمی ہوگی کہ انسان صرف اگر اس کو پتہ چل گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا کسی ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ تو بہت ہی ایک چھوٹی سی بات ہے جو اس کو معلوم ہوئی ہے، وہ کیا ہستی ہے جو آ رہی ہے دنیا میں، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تیسرا میں دیکھیے اور اس کا کسی کو علم نہیں کہ کل کیا کرنا ہوگا، مستقبل کا نہ مجھے نہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور چوتھی بات آپ نے بیان کی، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی۔ اور پانچویں بات ہے، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی۔ اب یہ میں آپ کو 5 طور پہ خاص طور پہ اس پہ ذرا سی وضاحت کر دوں کہ اس تمام معاملے کو ایک بڑے کینوس پہ رکھ کے دیکھیے۔ یہ معاملہ جب قحط نازل ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ بارش اصل میں کب ہونی، کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو چھوٹا موٹا معاملہ اب ہمیں معلوم ہوا، یہ اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے۔ یہ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں قحط نازل ہوا، کس کو معلوم تھا؟ اور اب بھی اگر ہو تو کس کو معلوم ہوگا کہ کب اللہ کی رحمت آئے گی اور کب بارش ہوگی اور کب یہ قحط ختم ہو جائے گا؟ لہٰذا یہ آخری بات بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ کی کس وقت اس نے کب رحمت کرنی ہے۔ یہ لہٰذا ان 5 کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجیاں قرار دیا، غیب کی کنجیاں۔ ہاں آگے ایک معاملہ آئے گا آپ کے سامنے کہ ازدیاد الرحم، کہ یہ وہ مرحلہ ہے جو علماء نے بیان کیا کہ یہ غیب کی 5 کنجیوں سے باہر ہے۔ اس کی نشاندہی جو کہ غیب کی کنجیوں میں سورہ رات اور بخاری شریف میں ابھی آپ نے دیکھی، یہ اس معاملہ اس سے باہر ہے، یعنی کہ 40 دن کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو فرشتے کو بھی بتا دی جاتی ہیں۔ اس نے مثلاً ابھی حدیث بھی ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی گفتگو کے اندر دیکھیں گے کہ 4 چیزیں وہ فرشتہ پوچھتا ہے اور فرشتے کو بتائی جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ مرد ہے یا عورت، ابھی بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، رزق اس کا کتنا ہے، عمر اس کی کتنی ہے۔ لہٰذا یہ تمام وہ معاملات ہیں جو علماء نے بیان کیے کہ وہ فرشتے کو بھی اب اس وقت بتا دیے جاتے ہیں، لیکن آغاز میں تو فرشتہ بھی اس معاملے سے واقف نہیں ہے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہونے والے ہم نے دیکھا کہ یہ پوری گفتگو کا تقریباً آخر میں اس میں پہنچ رہا ہوں
کہ 300 ملین سپرم میں سے صرف ایک نے داخل ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کون سا شخصیت، کون سا نیا انسان بنے گا۔ لہٰذا یہ پہلا مرحلہ علماء نے بیان کیا کہ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس میں انسان کی شخصیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر لاکھوں بیضاؤں میں سے صرف ایک بیضا نکلا ہے، تو لہٰذا ان لاکھوں بیضاؤں میں سے جو ایک نے نکل کر تخلیق کیا ہے، اس نے نئی انسان کی شخصیت اس بیضا نے بنا دی ہے۔ پھر ایک سپرم بیضا میں داخل ہوتا ہے جسے لفظ الغیث بیان کرتا ہے کہ ادھر سے لاکھوں بیضوں میں سے 15 سے 20 بیضا ہر بار، ہر مہینے اپنی میچورٹی کی طرف آتے ہیں، وہ اپنی آخر میں پہنچتے ہیں کہ جن میں سے ایک باہر نکل پاتا ہے، اور وہی آخر میں وہ ملین سپرم میں سے ایک میں آئے ہوئے کے ساتھ ملتا ہے۔ لہٰذا یہ مرحلہ بھی کہ بیضا میں خاص سپرم کا خاص بیضا میں داخل ہونا، یہ اس انسان کی شخصیت کا بالکل بہت اہم اس میں اس کا کردار ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا تھا، اور میں نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کیا تھا، کہ ماں باپ کے جینز اور کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ 23 کروموسومز ماں کی طرف سے، 23 باپ کی طرف سے، ان کے اوپر جینز موجود ہیں۔ انہی کے اندر کچھ غالب جینز ہیں جو ڈومیننٹ جینز کہلاتی ہیں، کچھ ریسیسو جینز ہیں جو دبی ہوئی جینز کہلاتی ہیں۔ ان کے نئے ملنے سے اب کس نے ڈومیننٹ ہونا ہے، کس نے ریسیسو ہونا ہے، وہی اس کی شخصیت کی نمائندگی کریں گی۔ لہٰذا یہ 4 مراحل ہیں جو میں نے آپ سامنے پہلے بھی پیش کیے تھے، اور یہ بھی اب علماء کی رائے ہے کہ یہ 4 مراحل انسان کی شخصیت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری دیکھیے وقت میں آتے ہیں کہ اب تو میں نے ابھی جو آپ کو بیان کیا کہ نطفۃ الامشاج بنا، اور نطفۃ الامشاج نے 5 دن کا سفر طے کرتے ہوئے رحم مادر میں آ گیا۔ اب رحم مادر سے 6 دن اس نے داخلہ شروع کرنا ہے رحم مادر کے اندر، دیوار میں ہوتے ہوئے اس نے اپنے قرار مکین میں پہنچنا ہے۔ لہٰذا اس کا دورانیہ 6 سے 14 دن ہے، اور یہ ہم اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ اب کس طریقے سے رحم مادر کی دیوار میں داخل ہو رہا ہے، اور کیا اس کے تخلیقی معاملات اس وقت پیش آ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں فرمایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ابو حیان کا قول ہے رحمت اللہ علیہ کہ سپرم ایک بیج کی مانند ہے، رحم مادر بالکل زمین کی مانند ہے، اور جنین عین پودے کی مانند ہے، اور پودے سے اس کی تشبیہ ہے کہ وہ انسان کو جب بیج اور زمین میسر ہوتی ہے تو پودا نکل آتا ہے اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کے تحت۔ اور ابھی دیکھیے کہ یہ لفظ امپلانٹیشن، الحرث، جدید جتنی بھی ایمبریولوجی کی بکس ہیں یہی لفظ استعمال کیا ہے تمام ایمبریولوجسٹ نے، جتنے بھی علم جنین کے ماہر ہیں، اور تمام بکس میں آپ کو امپلانٹیشن ہی کا لفظ آئے گا۔ لیکن کس کو معلوم تھا 7ویں صدی میں کہ الحرث کا بھی مقام آتا ہے، اور الحرث کی صحیح کیفیت کیا ہے؟ اب ہم اس حرث کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پھر وہی تصویر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے ذہن کے اندر ہم ذہن نشین ہو جائے۔ اب آپ اس طرح سے دائیں طرف سے اگر چلیں تو پہلا دن، پھر 30 گھنٹے، پھر تیسرا دن، پھر 5 دن، اور 5 دن میں وہ رحم مادر میں پہنچ چکا۔ اب 6 دن اس کا داخلہ شروع ہو چکا، اور وہ 14 دن کے اندر یہ جو کالا میں نے ڈاٹ گول دائرہ بنایا ہے گیند کی طرح، بالکل یہ رحم مادر کی دیوار میں داخل ہو جائے گا، اپنے مقام میں پہنچ جائے گا، اور یہی اس کا قرار مکین ہے۔ اب اس کی تفصیل کے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس میں رحم مادر کی دیوار کو میں نے نیلے رنگ میں دکھایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جنین بالکل گیند کی طرح رحم مادر کے ساتھ چمٹ کر اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ پہلی تصویر دیکھیے، میں نے کہا یہ 6 دن کی تصویر ہے، اور اس میں الحرث یعنی امپلانٹیشن کا آغاز ہوا ہے۔ بیرونی حصہ جو گیند کا بالکل بیرونی حصہ تھا وہ دیوار کے ساتھ چمٹ کر اب اس میں داخل ہونے لگ پڑا ہے۔
اور نیچے تصویر دیکھیے کہ 7ویں دن کی تصویر ہے کہ بیرونی حصہ جو ہے رحم مادر کی دیوار میں، جو کہ نیلے رنگ میں دکھائی گئی ہے یہاں رحم مادر کی دیوار، اس میں بالکل داخل ہو چکا ہے، اور معذرت چاہتا ہوں، داخل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور نیلے رنگ کے اندر جنین، اوپر کی تصویر میں نے دکھایا جنین لکھا ہوا ہے تصویر کے اندر، کہ کتنا چھوٹا سا جنین ہے جو بالکل حفاظت کے ساتھ اب رحم مادر کی دیوار کے اندر داخل ہونا شروع ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے ایک تصویر کا دوسرا ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اس انداز سے، تاکہ آپ اس کے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں۔ پہلے تو میں اس تصویر کو پہلے بیان کرتا ہوں۔ اس میں رحم مادر کی دیوار کو سفید رنگ میں دکھایا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رحم مادر دیوار کے اندر بھی میں نے لکھا ہے رحم مادر کی دیوار۔ اب یہ جو رحم مادر کی دیوار ہے، جو گیند کی شکل میں نیچے سے جنین داخل ہو رہا ہے، یہ پورا ہرا رنگ، اگر آپ دیکھیں ہرا رنگ بھی ہے، اور نیچے جنین کی 2 سطور نیچے اگر آپ دیکھیے سب سے نیچے، تو اس میں جو 2 ایروز لکھے ہیں کہ یہ اس جنین کی 2 سطور بن گئی ہیں، جو ایک گچھا تھا اب 2 سطروں کی شکل میں بن گیا۔ ان کو ہم بائی لیمینر جرمینل ڈسک کہتے ہیں، کہ یہاں سے ہی اب تخلیق کا اگلے مراحل طے ہوں گے۔ اب وہ 2، ایک نیلے رنگ میں ہے اور ایک چھوٹے پیلے رنگ میں ہے۔ جو نیلے رنگ میں ہے اس کو ہم ایپی بلاسٹ کہتے ہیں، اور نیچے کو ہائپو بلاسٹ کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے انگلش کے الفاظ کو چھوڑیے، آپ دیکھیے کہ اس میں بالکل واضح انداز میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بیرونی حصے پہ آئیے، بیرونی حصہ کو دیکھیے، اس میں 2 رنگ میں دکھایا، ایک گاڑھے رنگ میں سبز رنگ میں، ایک ہلکے سبز رنگ میں۔ اب ان کا نام بھی اپنی جگہ ہے، وہ ایک سائٹوٹرافوبلاسٹ ہے، ایک سنسیشیو ٹروفوبلاسٹ ہے۔ بہرحال یہ دو ہی باہر کی سطور بن گئی، 2 ہی جنین کی سطور بن گئے۔ اور اب دیکھیے ایک اہم چیز اس کے اور تبدیلی آ رہی ہے، کہ پہلے جنین کے نیچے خلا تھا پانی کا، اب جنین کے اوپر بھی ایک خلا بننا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنین بالکل ایک گیند کی مانند ہے، باہر کے حصے بھی 2 خلیوں میں تقسیم ہو چکے، 2 سطور میں، اندر جنین خود بھی 2 سطور میں تبدیل ہو چکا، اور اس کے نیچے پہلے تو بڑا خلا تو پہلے ہی موجود تھا، اور اس کے اوپر بھی چھوٹا سا خلا پانی کا بھرنا لگ پڑا ہے۔ سب کی سب یہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بن رہا ہے، تاکہ یہ بالکل اوپر کی سطح کے ساتھ چمٹ نہ جائے۔ اب کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جنین کے اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، تو اب باہر بیرونی حصہ ماں کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کا آغاز ہو چکا، اور یہ تاکہ اس کو خوراک مل سکے، یہ تمام کا تمام بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا۔ یہ تصویریں ساری کی ساری یہ لینگمین کی تصویریں ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ ساری ایمبریولوجی کی بکس کی تصویریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کوئی کسی کا ریفرنس کو مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں، ایک ریفرنس میں آپ کو دوں گا۔ اب یہ دیکھیے اگلے مرحلے میں آئی، اب یہ تصویر 9 دن کی ہے، 6 دن میں اس نے داخل ہونا شروع ہوا تھا۔ اب 9ویں دن، جو 8ویں دن تو تقریباً اس کے دونوں خلا بھی بن گئے تھے، دونوں سطور بھی بن گئی تھی، اور باہر کے بھی جو خلیے تھے وہ بھی 2 سطور میں بن چکے تھے۔ اب آپ اس تصویر پہ ذرا غور کیجئے کہ جنین کے بیرونی خلیوں میں اب خلا پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیرونی خلیے 2 سطور میں بن جاتے ہیں، ایک گاڑھے ہرے رنگ میں، ایک چھوٹے ہلکے رنگ میں، لہٰذا اب باہر والے خلا کے اندر خلا پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماں کے خون کی رگوں سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دائیں طرف جو چھوٹے 2 ہیں، یہ رحم مادر کی دیوار جو کہ سفید رنگ میں دکھائی گئی ہے، اس میں لال رنگ کی اس کی ماں کی رگیں پھول چکی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ جیسے جیسے وہ جنین گیند کی مانند رحم مادر میں داخل ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی ویسے
یہ روح خون کی رگیں جو ہے وہ پھولتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے اندر جو بنیادی خوراک کے عنصر ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں لپڈز ہے، گلائکوجن ہے، اور دوسرے جتنے خوراک جو جنین کو چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اس کا بہترین نظام ہے، یہ تقریباً 1950-60 کے اندر یہ پتا چلا کہ یہ جنین تو اندر داخل ہو رہا ہے، تو جو پہلے رحم مادر کے خلیے ہیں وہ کدھر گئے؟ اس میں یہ سیل ڈیتھ کا ایک نظام ہے جس کو اپوپٹوسس کہا جاتا ہے۔ میڈیکل کی بکس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے جنین اندر داخل ہو رہا ہے، رحم مادر کے وہ خلیے جو اس کے ارد گرد ہیں وہ خود بخود ختم ہوتے جا رہے ہیں، تاکہ رحم مادر کے اندر آرام کے ساتھ جنین داخل ہوتا چلا جائے۔ اپوپٹوسس اگر آپ لفظ دیکھنا چاہیں تو گوگل میں بھی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامڈ سیل ڈیتھ۔ پہلے ہوتا ہے سیل ڈیتھ کے دو وجوہات، ایک نیکروسس، ایک اپوپٹوسس۔ اگر یہ اپوپٹوسس نہ ہو تو جنین کی تخلیق ہی نہ ہو پاتی۔ لہٰذا یہ زیادہ تر واضح انداز میں 1970 میں ہمیں معلوم ہوا تقریباً کہ یہ اپوپٹوسس کا نظام ہے جس کی وجہ سے جنین اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف اسی لیے نہیں، باقی تمام جسمانی اعضاء کے میں بھی اپوپٹوسس کا نظام چلتا ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کو دیکھوں کہ اب جنین آپ کو دو سطروں میں بالکل واضح نظر آ رہا ہے، ایک نیلی سطر ہے اور ایک پیلی سطر ہے۔ اور جنین کے اوپر بھی خلا، اب جو پہلے چھوٹا سا بننا شروع ہوا تھا اب وہ خلا بڑا بن گیا، نیچے والا بھی خلا ہے۔ اب یہ دونوں خلا بن کر پانی سے بھر گئے۔ اب کوئی جھٹکا اگر اس کو لگے بھی جنین کو تو یہ پانی کے خلا اس کو اس جھٹکے سے محفوظ رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے۔ یہ میں آپ کے آخر میں گفتگو کی آج تھوڑا سا اس کو بیان بھی کروں گا۔ دیکھیے اب یہ جنین کا قرار مکین میں داخل ہونے کا وہ جو ایک راستہ تھا، بالکل آپ دیکھیے کہ سب سے نیچے دیکھیے وہ جہاں سے یہ جنین اندر داخل ہوا تھا، وہ راستہ بھی پہلے ایک جمے ہوئے خون سے بند ہوتا ہے، پھر آخر کار وہ جو رحم مادر کے اپنے خلیے ہیں وہ اس راستے کو آخر کار بند کر دیتے ہیں۔ اب بالکل بظاہر اس کو معلوم نہیں ہو پاتا، صرف ایک ابھار سا رہتا ہے جس کی میں ابھی آپ کو تصویر بھی دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے وہ جو ہم نے ماں کی رگیں تھیں، وہ خلیے جو بچے کے تھے، جنین کے تھے ہرے رنگ کے، وہ گاڑھے رنگ کے، وہ پھیلتے پھیلتے ماں کی رگوں تک پہنچ چکے۔ اب جو ہے اس کو کہیں گے کہ یوٹرو پلیسنٹل سرکولیشن ڈیولپ ہو گئی۔ اب اس کو جتنی خوراک ہے ماں کے خون سے، وہ جنین کو اب خون کے ذریعے سے ہوتی جائے گی۔ شروع میں اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ کیسے شروع میں اس کو کہاں سے خوراک مل رہی تھی، تو وہ ایک ڈیفیوژن کا پروسیس ہے کہ جب جس نے رس کے وہ خوراک اس تک پہنچ رہی تھی، اس وقت تو اس کی ضروریات بہت کم تھی، لیکن اب جو کہ اس کی اپنی تخلیقی مراحل طے ہو رہے ہیں، اس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ماں کے خون کی رگوں میں بھی اضافہ کر دیا، اور ان کو رگوں کو باہر کی بیرونی جو گیند کی حصے تھے ان کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ آہستہ آہستہ پورے جنین کے پورے خون میں گیند میں پھیل جائیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو خوراک مہیا کرنا شروع ہو جائے گا۔ جنین کی ابھی بھی سطور آپ دیکھ لیجئے نیلی اور پیلے رنگ میں ہیں۔ جنین کے رحم مادر میں داخل ہونے کا راستہ بھی میں نے آپ کو کہا سب سے نیچے، وہ بھی اب تقریباً بند ہو رہا ہے، اس کو خلیے آپس میں بن رہے ہیں۔ ایک اندر کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو کہ پلیسنٹا کا حصہ ہے وہ کوریونک کیوٹی بھی بن گئی ہے۔ اب یہ تمام کے معاملہ میں کہ میں بہت زیادہ اس کو اس لیے بیان بھی نہیں کر رہا کہ آپ اس میں کہیں کنفیوژن والی معاملہ نہ ہو، لیکن ہمیں جو بنیادی معاملات ہیں بالکل اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ جو نیچے والا بڑا والا خلا تھا وہ اب چھوٹے اس میں خلیوں کی وجہ سے ایک کوریونک کیوٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، ویسے میں تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے یہ تصویر 11 سے 12 دن کی تھی، اب میں آپ کو 12ویں دن کی سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کی پکچر دکھا رہا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جہاں سے جنین داخل ہوا تھا وہ ابھرا ہوا حصہ جس کو لال رنگ کا ایرو شو کر رہا ہے، یہ ابھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے کہ یہاں سے جنین داخل ہوا ہے، لیکن یہ تمام کا تمام
बंद हो चुका, मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो चुका, और जनीन अपने करार मकीन की तरफ जो है वो उसका आगे के सफर जारी हो चुका हुआ है, करीम जहां से दाखिल हो चुका है। अब ये देखिए, ये 13वें दिन की तस्वीर है, जरा इसको भी देखिए। हमने 12 दिन में देखी थी, 9 दिन में देखी थी, अब देखिए वो खून की रगें किस हद तक पूरे गोलाई के अंदर वो फैल गई, और खुलियों के साथ जो हरे रंग के खुलिये थे, जिनके अंदर खुद खला पैदा हो गए थे, वो सारे खला इनसे भर चुके। मैंने इसको आपके सामने पहले एरो से ही दिखाया है कि वो तमाम खुलिये, अब ये इसी यही वजह है कि प्लेसेंटा और माँ दोनों के खून आपस में अब जो है ना, उसमें प्लेसेंटा और में सर्कुलेशन आ गई, लिहाजा अब जनीन को वो खुराक की पूरा वो एक आप उसको खुराक, हर तरह की खुराक मिल रही है। और एक डंडी की मानिंद में उसको मैंने दिखाया कनेक्टिंग स्टॉक के साथ, वो इस वक्त अपने रहमे मादर, अपने अंदरूनी हिस्से में मौजूद है। और इसके दो खला भी आप देख लीजिए, एक ऊपर भी जनीन, जनीन को अगर आप देखें नीले रंग में, बिल्कुल एक छोटी सी शक्ल में नजर आ रहा है, और उसकी दो तस्वीरें हैं, और ऊपर भी खला है, नीचे भी खला है, सब में पानी भरा हुआ है। नीचे वाला जो कोरियोनिक कैविटी में कन्वर्ट हो रहा है, वो छोटे छोटे, पहले जो बड़ा योग सैक था जो हमने शुरू में भी देखा था और आपको दिखाया भी था मैंने, वो अब एक छोटे छोटे बुलबुलों में तकसीम होते होते वो भी खत्म हो चुका। और अब देखिए अंदरूनी रास्ता, आखिरी एरो देखिए कि वो अंदरूनी जिस रास्ते से ये दाखिल हुआ था, 13वें दिन वो मुकम्मल तौर के ऊपर खुलियों ने उसको मुकम्मल भर लिया। अब वो अपने पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से उसमें दाखिल हुआ है, सिर्फ एक उभार सा नजर आएगा बाहर, वो भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आप देख सकेंगे, किसी और माइक्रोस्कोप पर वो नजर नहीं आता। देखिए 3 अंसर हमने देखे इसके अंदर, ये बहुत अहम है, जो कि अल्लाह ताला ने नुत्फे के दौर में ही बना दिए। और ये एक प्लेसेंटा, जो हमने आम लफ्ज है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं, एक एमनियन कैविटी यानी कि ऊपर जो छोटा खला बना था, और एक बड़ा खला जो योक सैक है। लिहाजा ये तीन के मैं अब आपको तस्वीर के साथ इसको दिखाता हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। और ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये नुत्फे की स्टेज पर अल्लाह ताला ने उसके जनीन के लिए ये पूरा बंदोबस्त कर दिया है, जो पूरे 9 माह में इनका किरदार है। पूरे 9 माह का किरदार अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं, सिर्फ ये इन दिनों का नहीं, इन दिनों में सिर्फ ये तख्लीक में इनका शुरू हुआ है, और इनका किरदार पूरे 9 माह में है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि गाढ़े हरे रंग में और हल्के हरे रंग में ये प्लेसेंटा की दो सतूर थी। अब ये प्लेसेंटा की सतूर जो है, किस इनका क्या किरदार है? किरदार है कि तमाम वालदा से खुराक लेकर जनीन को पहुंचा रही हैं। ऑक्सीजन गैसों की तब्दीली तमाम की तमाम सिर्फ इन्हीं प्लेसेंटा के जरिए है। जैसे जैसे हमल बढ़ता चला जाता है कि यहाँ तक के एक वक्त आता है कि 20 से 30 मिलीलीटर ऑक्सीजन सिर्फ इस प्लेसेंटा से ही जनीन को मिल रही होती है। और फिर इस कदर इसकी तब्दीली है, देखिए 1 मिनट में 3 से 4 मरतबा खून तब्दील हो जाता है, ताकि पूरी खुराक उसको लगातार मिलती चली जाए। एक एक मिनट में 3 से 4 मरतबा खून तब्दील हो रहा है, जो माँ का खून आ रहा है और बच्चे को खुराक मुहैया कर रहा है। इसके अलावा तमाम कीमियाई मादे जो जनीन के निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम प्लेसेंटा के ही जरिए से माँ के खून से होते हुए बाहर निकल जा रहे हैं, और फिर जनीन को कुव्वत मुदाफकत दे रही है, ताकि कोई जनीन के अंदर कोई बीमारी पैदा ना हो सके। ये कुव्वत मुदाफियत मुझ में, आप में, सब में है। लेकिन देखिए उस बच्चे में, अभी जो जनीन इस वक्त 14 दिन की जनीन है, कि दूसरे हफ्ते का आखिर का दिन है, उसको आईजीजी पैसिव इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता बाद में आएगी। ये जरूर है कि ये इम्यूनिटी इसको बाद में ही चाहिए, और बाद में उसको इम्यूनिटी आएगी ताकि उसको कोई बीमारी ना हो सके। अब ये प्लेसेंटा का एक और काम यह है कि ये कीमियाई मादे बनाता है। इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जी, इसी से आपको पता चलता है कि हमल ठहर चुका है, जो अक्सर डायग्नोसिस होता है, पेशाब में ही आता है। फिर हमल को कायम रखने में प्रोजेस्टेरॉन एक्रीट बनता है,
پھر حمل پہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اگلا نظام بھی کرنا ہے کہ بریسٹ کی ڈیولپمنٹ بھی کر کے اس کی خوراک جب وہ پیدا ہو جائے تو اس میں ماں کے پستانوں میں بھی دودھ ہو تاکہ وہ فوراً ہی بچے کو دودھ دے سکے. تو یہ ایسٹروجن اس لیے سیکریٹ ہوتا ہے, اس کا ایک رول یہ بھی ہے. اور یہ دیکھیے کہ سومیٹو میموٹروپن یہ تیسرا یہ بھی دودھ کی کہ ماں کے پستانوں کو تیار کرتا ہے کہ اس میں دودھ پیدا ہو جائے تاکہ ماں کو بچے آنے والے بچے کو دودھ مہیا کیا جا سکے. یہ سب کے معاملہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نطفے کے تخلیق کے دوران ہی اس کے سارے بنانے شروع کر دیے اور پھر 9 مہینے میں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے پورے پلیسنٹا کی. دوسرا معاملہ دیکھیے کہ ایمنیوٹک کیوٹی ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا خلا اوپر بنا اور مایا سے اللہ نے اس کو بھر دیا, پانی سے بھر دیا. یہ بھی ہر گھنٹے میں 3 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے, جب بعد کی بات کر رہا ہوں, جب اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں. اور یہ اس وقت بھی اور بعد میں بھی جنین کو اوپر چمٹنے سے بچا دیتا ہے, تمام جھٹکوں سے جنین کو بچاتا ہے کیونکہ اوپر بھی پانی ہے نیچے بھی پانی ہے. اب یہ تمام کے تمام معاملات دیکھیے. پھر اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ جنین بعد میں جب پانی پیتا ہے تو 400 ملی لیٹر پانی یہی اسی چھوٹے خلا سے جو اوپر والا خلا ہے اس کا پانی پی لیتا ہے. تقریباً اس کی آدھی مقدار بنتی ہے اس وقت جو اتنا پانی اس میں موجود ہوتا ہے, اور روزانہ اتنا پانی پیتا ہے. اور پھر اس کا اپنا پیشاب بھی اسی میں داخل ہوتا ہے, لیکن پیشاب بالکل صاف ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی ہی ہوتا ہے, کیونکہ سارے کیمیائی مادے جو ہیں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ پلیسنٹا کے ذریعے سے خارج ہوتے ہیں, جو پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. لہٰذا اس کے اندر اس کا بڑا اہم رول ہے. اور تیسرا اہم رول جو ہے نیچے والے جو ہم نے یوگ سیک کو دیکھا تھا, اس کے متعلق غالباً یہ گمان ہے, ابھی سائنس میں اس کی معلومات بہت کم ہیں, آئندہ آنے والے وقت میں مل جائیں گی. اس میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خوراک مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہو. باقی اس میں پرائمورڈیل جرم سیلز وہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ اس کی دیوار میں آتے ہیں دوسرے ہفتے, اور وہاں سے پھر وہ اووریز میں اور ٹیسٹیز میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی اس کا ایک کردار ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرار مکین میں جب یہ پہنچ گیا, جنین پہنچ گیا, اب اس کے تخلیق 3 اندھیروں میں ہو رہی ہے. یخلقکم من بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. سورہ زمر آیت نمبر 6. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے 3 اندھیروں میں. یہ دیکھ, پہلی دیوار پیٹ کی دیوار ہے, پھر عورت کے رحم مادر کی دیوار ہے, اور پھر پلیسنٹا اور اس کے ارد گرد کی دیواریں ہیں. لہٰذا ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ اندھیروں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہاں جنین کی تخلیق ہو رہی ہے. ہمارا آخری سوال تھا جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے کچھ 5 سوال رکھے تھے کہ نطفہ کب تک نطفہ ہی رہتا ہے. اب دیکھیے نطفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ اس بات پہ آنا پڑے گا کہ نطفے کا مطلب کیا ہے. عربی زبان میں یہ مائع کا ایک قطرہ ہے, اگر بیضہ ہے یا سپرم ہے یہ مائع کا قطرہ ہے. نطفوں کا اختلاط ہوا, نطفۃ الامشاج بنا, یہ بھی مائع کا قطرہ ہے. اسی مائع کے قطرے میں انسان کی پوری مکمل شخصیت بھی بن گئی, مرد اور عورت کا ہونے کا فیصلہ بھی ہو گیا, نطفہ امشاج بھی بن گیا, اور وہ لیکوڈ فارم میں ہی مائع ہی کی شکل میں منتقل ہوتا ہوا قرار مکین میں داخل ہو گیا. نطفۃ امشاج مائع کا ایک قطرہ. لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف سارے کا سارا معاملہ مائع ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون 13 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر ہم نے رکھا اس کو ایک پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں. سورہ مرسلات میں فرمایا وہ بھی اسی طرح پانی کا ذکر ہے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین, کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے, پھر رکھا اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے سے, یعنی کہ قرار مکین, اور وہی دیوار جو یوٹرس کی دیوار ہے.
اب یہ قرار کا لفظ دیکھیے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا معنی خیز لفظ ہے کہ رحم مادر کے ارد گرد اجزاء سے نہایت محفوظ انداز سے جڑا ہوا ہے رحم مادر. پھر رحم مادر کی بھی اپنی اندر کی دیوار میں ہے قرار مکین، قرار حاصل کرنا جنین نے. اور پھر نہایت ہی جامع ترین لفظ ہے، آئندہ کی آنے والی سائنٹیفک ریسرچز کو بھی یہ اپنے ساتھ دیکھیے کہ اس کے اندر ہمیں مزید معلومات ملے گی. مکین، مکین تو دیکھیے بالکل لفظ ہے کہ جنین کے لیے بالکل رحم مادر کا ماحول کو مکمل مطابقت رکھتا ہے، اس کی نشو و نما بہترین انداز میں ہوتی ہے اور محفوظ ترین انداز میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے. قرار مکین حضرات، اب قرار مکین میں نطفہ داخل ہو چکا، داخل ہونے کا راستہ بند ہو چکا، لہٰذا تخلیقی مرحلہ نطفہ اب اپنے اختتام پذیر ہو چکا. اب میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو 2 آیات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نطفے کے حوالے سے خالق نے مخلوق سے خطاب کیا ہے. اور اس میں خطاب کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے خطاب کیا ہے. سورہ عبس کی آیت ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے. من نطفہ، نطفے سے. خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کر دی. اور آخر میں دیکھیے یہ آیت کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سرئی جھگڑالو بن گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائشی کو بھول گیا. سورہ یاسین کی یہ آیات بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں انسان سے خطاب کر دیا. اب اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کا اپنی بدقسمتی پر افسوس ہوگا. حضرات، یہ میں اس معاملے میں اب ہم اپنے نطفے کے اس مرحلے کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ اس میں تصویریں ہیں، اگر آپ اس کو پورے ہفتہ، پورا ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے، اگر آپ اس کو دوہرا لیں تو اس میں یہ چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی. کیونکہ اگلے ہفتے، اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے مرحلے پہ آئیں گے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، کہ پھر اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے خضوع و خشوع سے اپنے خالق کے ساتھ عبادت میں مصروف کرے، اور جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور مجھے اور آپ کو وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، ہم کوشش بھی کریں. اللہ کی توفیق ہمت ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.